علم و حکمت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں سے میں جو اپنا لولو مرجان نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلا حصہ کہ جنت اور جہنم ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی ہیں، تو پھر وہ آدم علیہ السلام کا جنت سے آنا اور پھر وہ معراج کی شب اللہ کے رسول کو سب دکھانا کیا تھا؟ جی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں پر ہمیں پہنچانا ہے وہ جگہیں کہاں ہیں، کیا وہ وجود پذیر ہو گئی ہیں؟ قرآن مجید کا یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کو آفاق کے اندر نشانیاں نظر آتی ہیں، اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس وقت آپ دیکھیے کہ جیم ویب ٹیلیسکوپ نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ایک ذرے سے بھی چھوٹے ہیں، اتنی بڑی اکناف عالم میں پھیلی ہوئی یہ کائنات ہے، تو یہ اصل میں اسی جنت کا را مٹیریل ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ جب دن آئے گا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم اسی زمین اور آسمان کو تبدیل کر دیں گے ایک دوسرے انداز میں، اور یہ جو کچھ آپ کو آسمان و زمین پہ نظر آتا ہے یہ اسی جنت کا را مٹیریل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی دنیا کو ہم تبدیل کر دیں گے اسی جنت کے اندر، اور یہ جتنی دنیایں کہکشائیں آپ کو نظر آتی ہیں ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ سونپ دیں گے۔ قرآن مجید کے وہ مقامات جہاں پر جنت کو ماضی کی صیغوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا کہ ازلفت الجنہ، یہ زبان کا اسلوب ہے جس کے اندر آپ کو ایک چیز کو مشہود کر کے حقیقت کے طور پہ گویا وہ ایک امر واقعی کا بیان ہے آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا آدم علیہ السلام کا، تو جنت کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں باغ کو کہا جاتا ہے، یعنی باغ۔ وہ باغ کہاں تھا؟ خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں سے جو مکالمہ ہوا ہے وہ ہوا کیوں ہے؟ یہ کہہ کر ہوا ہے کہ میں زمین پر اس کو ارادے اختیار کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن شخصیت کو یہاں پر مبعوث کیا، عقل یہی کہتی ہے کہ ان کو زمین پہ بھیجنا چاہیے، تو وہ دنیا ہی کے باغوں میں سے کوئی باغ تھا جہاں پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور پھر اس کے بعد انہیں وہ امتحان درپیش ہوا۔ ٹھیک ہے، بہت ہی لطیف گفتگو ابھی جاری و ساری ہے، ایک مختصر سا وقفہ میں نے لینا ہے، لوٹ کر آؤں گا اور علم حکمت کے ان ابواب سے دوبارہ سے گزریں گے۔ میں حسن اجاز صاحب جب سوال کر رہا تھا تو جنت کے مفہوم اور جہنم اور پھر حساب و کتاب، چونکہ یہ نتائج ہے، انسان اچھے کام کرے گا جنت میں جائے گا، اور اگر اس سے گڑبڑ ہو جائے گی جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مگر وہ سفر معراج کا معاملہ کہ جب رسالت مآب کو وہ لوگ دکھائے جا رہے ہیں جو جہنمی ہیں، ان کی سزائیں دکھائی جا رہی ہیں، بقول آپ کی جنت جہنم ابھی تخلیق نہیں ہوئی، تو پھر وہ کیا تھا؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی آپ کا۔ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مشاہدات کروائے ہیں جن کے ذریعے پیغمبر کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ پیغمبر اصل میں شہادت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ پیغمبر نبی ہوتا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ایک بڑی خبر لے کے آتا ہے، تو خبر کی تائید، خبر کی تصدیق، خبر کے بارے میں اذعان، ایقان، تیقن پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ حالت بیداری میں بھی ہوتا ہے اور حالت رویا میں بھی ہوتا ہے، خواب میں بھی ہوتا ہے۔ بیداری میں بھی خود قرآن مجید نے بتایا ہے 2 مقامات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کا آپ کو مشاہدہ کروایا ہے، سورہ نجم کے اندر بھی ذکر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے رویا کے اندر، خوابوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہی صورتحال، اور یہ خواب بھی بیداری میں ہوتے ہیں اور یہ خواب نیند کی حالت دونوں میں ہوتے ہیں۔ خود آپ پڑھیے ذخیرہ حدیث کو، تو صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر آپ پیچھے ہو گئے مسکرا کے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کا خوشہ پیش کیا گیا تو میں نے اس کو آگے بڑھ کے لینے کی کوشش کی۔ بے تحاشا خواب ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں آپ خود صراحت سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا جنت کے احوال، جہنم کے احوال۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب کے اندر اصل میں ایک صورتحال جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو آپ کو جنت کے بارے میں بھی مختلف خواب دکھائے گئے، جہنم کے بارے میں بھی مختلف خواب دکھائے گئے، اور جس واقعہ معراج کا آپ نے ذکر کیا، اسراء و معراج، قرآن مجید نے خود صراحت کر دی ہے کہ یہ خواب کا واقعہ تھا۔ آخر میں بتایا ہے کہ رویا کے اندر ہم نے یہ کام کیا تھا، اور بڑا دل نواز، بڑا شاندار رویا ہے کہ بنی اسرائیل اس سے پہلے جو استفاء اور تولیت کی جگہ پر فائز تھے دنیا میں، ان سے یہ مرتبہ لے کر بنی اسماعیل کو دیا جا رہا ہے، لہٰذا مسجد اقصیٰ لے جایا گیا علامتی طور پہ خواب میں، اور پھر یہ سبق دیا گیا کہ اب وہ ذمہ داری تمہارے سپرد کی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملات خواب کے اندر ہوتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں خواب میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ اس وقت حقیقت میں وجود پذیر ہوئی ہوں یہ ضروری نہیں۔ اچھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خواب دیکھنا گویا ان کو مشاہدہ کروانا ہے جنت اور جہنم کے احوال کا اور مستقبل کا، یعنی یہ ماضی سے جڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ مستقبل میں ایک سمبولک انداز اپنایا گیا، ایسے ہی؟ بالکل ایسے ہی، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جزا و سزا کا بھی عمل تو ہونا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد لوگ جمع ہوں گے، پھر اعمال پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد لوگوں کے پاس اگر کوئی عذر ہوگا تو وہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد انبیاء کو پوچھا جائے گا کہ آپ کوئی سفارش، کوئی شفاعت کرنا چاہتے ہیں؟ سارے مراحل ابھی ہونے ہیں، یہ ہونے ہیں۔ اس کے بعد ایک معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی آپ اسکیم دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو ایک تدریج نظر آئے گی، ایک ٹھہراؤ نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا
کہ دنیا کے اندر بھی سارے معاملات انہوں نے ایک ساتھ کر دیے. خود دنیا کے اندر تغیر و تبدل میں ارب ہاں سال لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں پہ جنت جہنم پہلے سے بنا کے رکھنی تھی تو قرآن مجید میں اس کی صراحت کرنی چاہیے تھی. اس کو بتاتے وہ واضح الفاظ میں کہ اس طرح کے مقامات ہیں. جنت جہنم حق ہیں، وہ مقامات ہیں، وہ احوال نہیں ہیں. بعض لوگوں نے اس گمراہی کو بھی اپنایا ہے. کوئی انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی احوال ہیں اور یہ اسی دنیا میں کہیں پہ موجود ہوں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جنت جہنم اللہ کے متعین کردہ مقامات ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں ہمارے ہیتہ ادراک میں نہیں. اللہ نے کہا انہی زمین و آسمان کو تبدیل کر کے میں پھر اس جنت میں. لیکن ہے ہی نہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں اس وقت تو وہ بنے ہی نہیں ہیں، ان کی تخلیق ہوئی ہی نہیں ہے، وہ تو ہونے والا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک تشنگی مٹانے کی بات ہے. اس کے بعد میں سوال کی طرف آ جاؤں گا. وہ شہداء، وہ احباب، مثال کے طور پہ بدری لوگ یا کچھ ایسے لوگ جیسے جعفر طیار، آپ پہ ہمارا سلام، آپ کے لیے کہہ دیا کہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کہاں ہیں اگر جنت ہی نہیں ہے تو؟ یہ دیکھیے زبان کے بہت سارے اسالیب کو بالعموم ہم سمجھتے نہیں ہیں. کسی شخص کو کسی چیز کی بشارت دینا، خود قرآن مجید کو آپ دیکھیے نا کہ جنت کے جتنے احوال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس عالم نادیدہ کے بارے میں، تو ہماری علم کی رعایت سے بتائے ہیں. ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر بہتی ندیوں کا شور ہوگا. ہمیں بتایا ہے کہ خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ہم جب کسی خوشنما تصور کو ذہن میں لاتے ہیں تو یہی کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بڑے بڑے محلات ہیں، ان سے پانی بہہ رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ اس چیز کے مستحق ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گویا دکھا رہے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیے بہت ساری روایتوں میں آپ کہتے ہیں میں رات کو جنت میں سفر کر رہا تھا، مجھے محل نظر آیا. میں نے کہا کس کا محل ہے؟ تو کہا گیا قریشی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے خیال ہوا میرا ہے. کہا نہیں آپ کا نہیں، سیدنا عمر کا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے نکل آیا اور صبح آپ نے سیدنا عمر کو یہ خواب سنایا کہ عمر رات کو میں نے دیکھا تھا لیکن میں تمہارے محل میں داخل نہیں ہوا کیونکہ مجھے غیرت آئی تم سے. تو سیدنا عمر رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کھاؤں گا. اس طرح سیدنا بلال کے بارے میں مختلف خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے رات بلال تمہاری جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی. اب بلال زندہ ہیں، بلال روئے زمین پہ موجود ہیں، بلال حیات ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی، بتاؤ کیا اعمال کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں وضو کے اندر میرا یہ معاملہ رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بشارت کی چیزیں ہوتی ہیں. خود ان لوگوں کے بارے میں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اسی اصول پہ بشارت دی کہ بالکل واضح معاملہ ہے ان کا. تو یہ سب چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں تو یہی کہہ کر بیان کی جاتی ہیں کہ یہ گویا امر واقعی کا بیان ہے، مشہود کر دیا جاتا ہے آپ کے سامنے آنے والی صورتحال کو.